یہ صورتحال ہے جس کو قرآن کریم کی وہ آیت بتا رہی ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد پھیل گیا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد خود سے نہیں آ گیا بلکہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے۔ تو اب اس فساد کا علاج ایک تو یہ ہے کہ مجلسیں گرم کرو، اس میں ان فساد کا تذکرہ کرو، لوگ جس طریقے سے بے ایمانی کر رہے ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجو، اور آپس میں بات چیت کر کے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے چلے جاؤ، جیسا کہ ہم آج کل کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اس سے حل ہو جائے گا مسئلہ؟ اس سے حل نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان جو جس جگہ پر موجود ہے اور اس کے سپرد کوئی کام ہے، اس کام میں وہ اخلاص اور محنت کا عزم کر لے اور اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ ایک پیسہ حرام کا میری آمدنی کے اندر شامل نہیں ہو، تو یہ فساد اسی طرف ہو سکتا ہے۔ ورنہ اس فساد کا عذاب ہے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دولت کے ڈھیر لگنے کے باوجود ہاتھ میں بھیک کا پیالہ لے کر لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ اس دولت کے ڈھیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ اس نے طریقہ ہی ایسا اپنایا ہے کہ وہ ساری دولت جو ہے وہ بٹ رہی، وہ چوروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، ڈاکوؤں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، اس لیے بھوک کا پیالہ لے کر دوسروں کے سامنے پی رہا۔ حل اس کا ٹھیک ہے، اصل حکومت کا کام ہے کہ اس حالات کو درست کرے۔ جب حکومت سے بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ بات ان سے کہی جاتی، لیکن یہ دیکھو کہ جو شخص جہاں بیٹھا ہے اگر وہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے طرز عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنا لے اور طے کر لے کہ میری آمدنی میں ایک پیسہ بھی رشوت کا نہیں ہوگا، تو آپ یقین رکھیے کہ ایک آدمی بعد اوقات یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا، سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اگر تنہا رشوت چھوڑ دوں گا تو پورے ملک میں تو رشوت کا بازار گرم ہے، میں تنہا کیا کروں گا؟ لیکن اللہ کا کرم ہے، وہ کسی ایک انسان کی کوشش کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی درست ہونے لگتے ہیں۔ اس کام کے لیے تھوڑی سی اپنے اوپر جبر کرنے کی ضرورت ہوگی، کچھ تو مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوگی، محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو آدمی عادی ہے رشوت لینے کا، اس کی تنخواہ تو 1/4 اور 3/4 وہ رشوت سے کماتا ہے، تو اس 3/4 کو چھوڑنے کے لیے اس کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑے گا، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ جب مجاہدہ اور جبر کرے گا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر یہ محنت برداشت کرتے ہیں، اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں راہ راست پر آنے کے لیے، جو لوگ ہماری خاطر یہ زبردستی کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان یعنی نیکی کا عمل۔ لہذا یہ نہ سوچے کہ میں تنہا ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ لے گا، نہیں، ایک چنا بھی بہت کچھ کر سکتا۔ ایک آدمی اگر یہ تہیہ کر لے کہ میری آمدنی میں رشوت کا ایک پیسہ شامل نہیں ہوگا، تو یہ ایک آدمی بھی انقلاب لا سکتا ہے، اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، دوسرے سے تیسرا جلتا ہے، اس طرح بالآخر اللہ تبارک و تعالی حالات کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کم از کم یہ خود جس نے اپنے آپ کو اس حرام خوری سے بچا لیا، یہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر یہ کہہ سکے گا کہ یا اللہ، اگرچہ حرام خوری کا بازار گرم تھا چاروں طرف، لیکن میں نے اپنے حد تک کوشش کی، اپنے آپ کو بچایا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ www.darsequran.com